نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے نہایت واجب الاحترام معزز ناظرین کرام، اخلاق نشریات کے معزز ناظرین، آپ حضرات کے تعاون سے، آپ حضرات کی کوششوں سے اور آپ کی مکمل سپورٹ سے الحمدللہ ہمارا چینل اخلاق نشریات مونیٹائز ہو چکا ہے. اور الحمدللہ آپ نے جس طرح ہمارے چینل کو سپورٹ کیا، ہماری ویڈیوز کو دیکھا، نعت خوانوں کی نعتوں کو سنا، قاری حضرات کی تلاوتوں کو سنا، بیانات کو سنا، اس پر ہم اخلاق نشریات کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. معزز ناظرین اکرام، گزشتہ چند دن قبل اسلام آباد کے اندر ہمارے موجودہ حکومت نے، موجودہ حکمرانوں نے ایک جگہ الاٹ کی 10 کنال کی ہندوؤں کو وہاں پر مندر بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 کروڑ کی اسپیشل گرانٹ بھی جاری کی گئی اقلیتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اقلیتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور سپورٹ فراہم کرتا ہے، لیکن اسلام کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، ریاست مدینہ کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس میں کسی جگہ پر نیا مندر بنانے کے لیے سرکاری خرچے کو، سرکاری مال کو استعمال کیا گیا ہو. لہٰذا مفتیان کرام کے فتاوی جات بھی موجود ہیں. بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے کہ کسی جگہ پر نئی عبادت گاہ تعمیر کرنا، وہ بھی سرکاری خرچ سے، یہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، دین اجازت نہیں دیتا. اب رہ گئی بات اس طرح کی، اگر بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اقلیتوں پر ظلم ہو گیا، اقلیتوں کے اوپر مظالم ہو گئے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام اقلیتوں کو وہ تمام حقوق دیتا ہے جو کسی بھی ریاست کے اندر مسلمانوں کو حاصل ہے. اگر ان کی کوئی عبادت گاہ پہلے سے موجود ہے تو اسلام اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ ان کی اس عبادت گاہ کو گرایا نہیں جائے گا. ان کے عبادت خانوں کے اندر جو عبادت کروانے والے، ہمارے ہاں جن کو علماء کہا جاتا ہے، ان کے ہاں کسی کا مربی ہے، کسی کا پادری ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے، اسلام ان کو بھی مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے. اور اسی طرح غیر مسلموں کے لیے بھی کسی جگہ کی، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ایک قسم کی پابندی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے، اپنی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے کے لیے تبلیغ نہیں کر سکتے، دعوت نہیں دے سکتے. یہ صرف اور صرف اسلام کی شان ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی اس وقت دعوت جو ہے وہ جاری ہے. سامعین کرام، اس قضیے کو ہم اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل مسلم لیگ کے جو تھے وہ اکابرین، انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے. مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، ہندوؤں کی عبادت کا طریقہ الگ ہے. مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی طرح بت بنا کر اپنے ہاتھوں سے ان کی عبادت کرتے ہیں. مسلمان اپنی عبادت مسجد کے اندر کرتے ہیں، ہندو اپنی عبادت مندر کے اندر کرتے ہیں. مسلمان گائے کو عید الاضحیٰ پر ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کے نزدیک وہ ایک متبرک چیز ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے، اس کو معبود سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ ان کے ہاں ایک تصور ہے گاؤ متر کا، کہ گائے کا پیشاب پینا جو ہے وہ بھی ان کے ہاں ایک متبرک چیز ہے، اس کو تبرک سمجھا جاتا ہے بیماریوں کے خاتمے کے لیے. حتیٰ کہ ابھی کرونا وائرس جب آیا تو اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک کمپین چلائی کہ جو گائے کا پیشاب پیے گا اس کو کرونا وائرس نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا مذہب الگ، ان کا مذہب الگ. اس بنیاد پر مسلم لیگ کے بڑوں نے، سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے الگ ملک کا خواب دیکھا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی جدوجہد کی اور ایک الگ ملک وجود میں آ گیا. دوسری طرف ہمارے اکابر علماء تھے، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہم کامل آزادی چاہتے ہیں، اور 2 قومی نظریے کی مخالفت کی. اور اس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی اور دیگر بڑے بڑے اکابر جید علماء
سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ملک حاصل کرنے کا مطالبہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال 1947 کے اندر الگ ملک بن گیا، ہمارے اکابرین نے اس کو تسلیم کر لیا، اور آج کی صورتحال تازہ ترین اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ تبلیغی جماعت کی محنت سے، ہمارے اکابر کی محنت سے، علماء اکرام کی جدوجہد سے، دینی مدارس کی جدوجہد سے انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ پاکستان کے اندر موجود مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر موجود مسلمان ان کی بھی ایک کثیر تعداد ہے۔ اگر ان کو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، انڈیا کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو اگر شمار کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ سمجھنا اس وقت جس بنیاد پر مطالبہ کیا گیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن میں بہرحال یہ کہوں گا کہ آج اس موقع پر جب اسلام آباد کے اندر مندر بن رہا ہے اور اس کی منظوری دی گئی ہے اور اس کی سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابر کا دو قومی نظریہ کے متعلق جو موقف تھا وہ حقیقی اور سچا ثابت ہو چکا ہے۔ میں اس کو ایک اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ رہ گئی بات مندر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، علماء اکرام کی، مفتیان اکرام کی رائے آ چکی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والی حکومت اگر ان کو فنڈز دیتی ہے، مندر بناتی ہے، تو یہ ان کا دوغلا کردار ہے۔ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ جس دن مندر کا سنگ بنیاد رکھا گیا، افتتاح کیا گیا، اسی دن اسلام آباد کے اندر 25 سال پرانی مسجد کو شہید کیا گیا، جہاں پر سینکڑوں لوگ نمازیں ادا کرتے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر مسجدوں کو شہید کیا جائے، مندروں کو تعمیر کیا جائے؟ اور اسلام آباد جیسا شہر، وہاں پر یقیناً مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ہندو کمیونٹی ایک بہت ہی کم تعداد میں ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پرانے مندر موجود ہیں انہی کی ریپیئر کر کے وہاں پر ان کو عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن نئی جو تعمیر کے لیے جگہ دی گئی ہے، اور اس میں سوشل میڈیا پر جو کمپین چلائی جا رہی ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر مندر کی بجائے مسجد بنائی جائے اور مسجد کا نام بابری مسجد رکھا جائے، اس کمپین کی بھی ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں۔ اہل اسلام سے، مسلمانوں سے اس حوالے سے بھی مدد کی درخواست ہے کہ وہ اس حوالے سے خصوصی طور پر کوشش کریں، کاوش کریں کہ وہاں پر مندر کی بجائے اگر مسجد بن جائے اور اس مسجد کا نام بابری مسجد رکھا جائے، تو یقیناً 1992 کے اندر جو ہماری بابری مسجد، تاریخی بابری مسجد شہید کی گئی، اس کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی اور مسلمانوں کو ایک عظیم فتح اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ باقی رہ گئی بات کہ ہم امت دعوت ہیں، امت مسلمہ اگر امت دعوت کی منہج پر اگر واپس آ جائے تو پھر ایک مندر چھوڑ کر اگر 1000 مندر بھی بنیں گے تو جب ہم امت دعوت ہوں گے تو انہی ہندوؤں کو ہم دعوت دیں گے، انہی دیگر مذاہب کے لوگوں کو ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ میرے اسلام کے دلائل کے اندر اتنی حقانیت ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی ذی فطرت انسان، سلیم الفطرت انسان جب ان دلائل کو سنتا ہے تو وہ اسلام کی حقانیت کو قبول کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ مندر کو چھوڑ کر مساجد کی تعمیر کی طرف توجہ کریں، غیر مذاہب کو پروموٹ کرنے کی بجائے اسلام کو پروموٹ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔